السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر ہینا اسد کی قلم سے تحریر کردہ ناول پرنس چارمنگ کی ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ یہ اس ناول کی ہے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کو جلدی سے کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو اس ناول کی ہر نئی اپلوڈ ہونے والی قسط کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ امن، تم دیا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، موسم بھی اچھا ہے، گھوم پھر بھی آنا، اور دیا کو ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کر اس کی میڈیسن بھی لے آنا، انہوں نے جھٹ پٹ مشورہ دیا۔ لیکن بابا، میری طبیعت اب اتنی بھی نہیں خراب، دیا نے لہجے میں بولا۔ لیکن پھر بھی بیٹا، ڈاکٹر کو دکھانا تو ضروری ہے نا، اس لیے تم جاؤ خان کے ساتھ، صفیہ خانزادہ نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو ناچار اسے ماننا ہی پڑا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، وہ وہاب خانزادہ اور صفیہ خانزادہ کا لحاظ کر کے بولی اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کا امن کے ساتھ جانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ جا رہی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھی۔ گھر جلدی آنے کا کہہ کر بھی وہ روز رات کو دیر سے گھر آتا، جب دیا اس کا انتظار کرتے ہوئے تھک ہار کر سو چکی ہوتی، اور صبح بھی ناشتہ کیے فوراً دیا آفس کے لیے نکل جاتا۔ وہ اسے بالکل بھی وقت نہیں دے رہا تھا ان دنوں، اسی لیے وہ اس سے ناراض تھی۔ دیکھا آپ دونوں نے کیسے آپ کی لاڈلی بہو مجھے اگنور کر رہی ہے، اس نے سامنے موجود اپنے والدین سے شکوہ کیا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا دیا کا اس طرح سے اسے اگنور کرنا۔ دیکھ لیا، وہ ناراض ہے آپ سے، اس لیے ایسا کر رہی ہے، اس کو منا لو، انہوں نے پھر سے کہا۔ جی امی جان، اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ہماری بہو کا خیال رکھنا اور اپنا بھی، انہوں نے کہا۔ کہاں چلنا ہے؟ امن خانزادہ نے مین روڈ پر گاڑی انٹر کرتے ہی خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی دیا سے استفسار کیا۔ آپ کو پتا ہوگا جو مجھے لے کر آئے ہیں، اس نے مختصر جواب دے کر دوبارہ کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔ امن خانزادہ کو خود کا یوں نظر انداز کیا جانا بہت زیادہ کھل رہا تھا۔ پہلے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ہاسپٹل گیا، ڈاکٹر نے ایک ٹیسٹ کیا، اس کی رپورٹ کچھ دیر بعد ملنی تھی، تو امن نے بعد میں آ کر اسے کلیکٹ کرنے کا سوچا، اور پھر دیا کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے نکل آیا۔ دیا سارے راستے خاموش رہی، تو اس نے بھی مزید کوئی اور بات کیے گاڑی اپنے نئے فلیٹ کی طرف موڑ دی۔ یہ ہم کہاں آئے ہیں؟ دیا نے ایک خوبصورت سے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اپنی سیونگ سے تمہارے لیے خریدا ہے، کیسا لگا؟ اس نے دیا کی شانوں پہ جھولتا ہوا دوپٹہ درست کرتے ہوئے پوچھا۔ مگر کیوں؟ ہم علیحدہ رہیں گے، مجھے علیحدہ نہیں رہنا، امی جان اور بابا کے ساتھ رہنا ہے، وہ قدرے سخت لہجے میں بولی۔ ارے میں نے کون سا تمہیں علیحدہ رہنے کے لیے خریدا ہے، یہ تو میں نے ویسے ہی خریدا ہے تمہارے نام پہ، تمہارے لیے تحفتاً۔ وہ اس کی تھوڑی کو اپنے پوروں سے چھو کر پیار بھرے انداز میں بولا۔ باہر موسم بہت زیادہ خراب ہے، اپنا دھیان رکھنا، میں بس آدھے گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا یہیں، تب تک تم اچھے سے ہمارا گھر دیکھو، مجھے کچھ کام ہے، میں وہ نپٹا کر آیا۔ اس نے موسم دیکھ کر اس کو ہدایت کی۔ موسم واقعی اچانک بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ شام میں ہی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوائیں اٹکیلیاں کرتے ہوا کے دوش پر بادل ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے۔ دیا نے ایک نظر بادلوں سے بھرے کالے آسمان کو دیکھا، اور پھر باہر نکلتے ہوئے امن کو۔ ٹھیک ہے، آپ جلدی آئیے گا، وہ آہستگی سے بولی۔ امن وہاں سے چلا گیا۔ دیا کو نارملی تو اسے ایسے موسم سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن جب کبھی وہ اس طرح کے موسم میں گھر میں اکیلی ہوتی تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی۔ اب بھی اس نے امن خانزادہ کو جانے کے لیے تو کہہ دیا تھا، لیکن اس کا دل اندر سے بہت ڈر رہا تھا۔ لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر آ گئی۔ وہ وہاں سے ایک کمرے میں آ گئی۔ کمرہ بڑے سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ اس نے پورے کمرے کا بغور جائزہ لیا، اور پھر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں امن خانزادہ سے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کے سارے سین چل رہے تھے۔ کتنے بدل گئے وہ، پہلے کیسے بات بات پہ کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے، پھر مجھے پیار کرتے ہوئے نہیں رکتے۔ وہ دل میں امن کی جسارتیں سوچ کر مسکرا دی، اور پھر اس کا انتظار کرنے لگی۔ شام سے رات ہو گئی تھی، لیکن وہ نہیں آیا، اور نہ ہی وہ کمرے سے نکلی۔ موسم کے تیور بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا کر شور کر رہی تھی۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ڈر سے اس کا دل لرزنے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر زور سے بجتی کھڑکیاں بند کرنے لگی۔ خان، خان، اس نے زور سے امن کو آواز دی۔ پھر اس کو یاد آیا کہ وہ تو گھر آیا ہی نہیں ابھی تک۔ وہ جلدی سے بیڈ کے پاس آئی اور سیل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے امن خانزادہ کو کال ملائی، لیکن کال نہیں مل رہی تھی۔ شاید خراب موسم کی وجہ سے سگنل پرابلم ہو گئی تھی۔ اس نے دوبارہ ٹرائی کی، لیکن پھر بھی کال نہ ملی۔ باہر بارش زوروں پر تھی، رات بڑی اندھیری اور طوفانی بن چکی تھی۔ یا اللہ رحم فرمانا، وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دے کر دعائیں مانگنے لگی۔ تبھی لائٹ بھی چلی گئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اوہ خان، کہاں ہیں آپ؟
مجھے یہاں کیوں اکیلا چھوڑ گئے؟ وہ یکدم زور سے ہونے والی بجلی کی چمک اور کڑک سے ڈر کر بیڈ سے اٹھی۔ آپ کے واپس آنے تک میں یوں ہی ڈر کر مر جاؤں گی، وہ سہمی ہوئی بولی۔ ہوا کھڑکیوں کے پٹ سے ٹکرا کر ایک ہولناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ خان، کہاں ہیں آپ؟ وہ پورا زور لگا کر چیخی اور اندھیرے میں باہر کی طرف بھاگے، لیکن اس کا سر کمرے کے دروازے سے بہت زور سے ٹکرایا اور وہ چکراتے سر کو سنبھالتی وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ خان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آ جائیں پلیز، وہ روتے روتے چیخی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور بجلی بہت زوروں سے کڑکی۔ خان، امن، خان آ جائیں پلیز، وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے چیخی۔ امن خانزادہ کے کانوں میں اس کی چیخنے کی آواز سنائی دی تو وہ اسی کے تعاقب میں آیا۔ اس نے جلدی سے جیب سے سیل نکال کر ٹارچ آن کی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کانوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے روئے جا رہی تھی۔ دیا، دیا، وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ خان، اس نے اپنے قریب جب امن کی آواز سنی تو آنکھیں کھول کر اس کے گلے لگے زاروں کی تار رونے لگی۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ بہت برے ہیں آپ، اس کے سینے سے لگی شکوے کر رہی تھی۔ ابھی بھی نہ آتے؟ اگر میں ڈر کے مر جاتی تو؟ پلیز چپ ہو جاؤ یار، سوری تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن اب میں آ گیا ہوں نا، اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے بازوؤں کا سہارا دے کر اس کو کھڑا کیا۔ پلیز اب آپ کہیں مت جانا مجھے چھوڑ کر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ امن اس کو اپنی باہوں کے حصار میں بیڈ تک لے کر آیا۔ ہاں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، ادھر ہی رہوں گا تمہارے پاس ہی، اس نے دیا کو تسلی دی اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بٹھا کر اس پر کمبل بھی اڑھا دیا۔ ایک کلائنٹ سے میٹنگ تھی، بہت اچھی رہی، اور واپسی پہ ہاسپٹل سے تمہاری رپورٹس لینے گیا تھا۔ بتاؤ ان رپورٹس میں کیا لکھا ہے؟ وہ پرشوق نگاہوں سے اس کے دلکش چہرے پر جمائے ہوئے بولا۔ مجھے کیا پتا کیا لکھا ہے، میں ڈاکٹر ہوں یا پھر کوئی جادوگر تھوڑی ہوں، بنا دیکھے جان جاؤں گی، وہ جل کر بولی۔ ابھی بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ جادوگرنی تو ہو تم، اچھے خاصے شریف بندے پہ نہ جانے کیسا طلسم پھونکا ہے، تمہارے سحر سے باہر ہی نہیں نکل پاتا، بس دن رات صبح شام ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، وہ زمانی انداز میں بولا۔ جائیں کام کریں جا کر، جھوٹے کہیں گے، سارا دن انتظار کرتے ہوئے آنکھیں ترس جاتی ہیں اور موصوف آدھی رات کو واپس آتے ہیں۔ اب اتنی بھی کیا مصروفیت، ایک بار بھی کال کر کے میرا حال نہیں پوچھتے، اور آئے بڑے محبت کے دعوے دار۔ وہ شکوہ گناہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ناک سے کوڑ کر بولی۔ میری دعا کہ ماما کو اب مجھ سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، آئی پرومس، وہ دیا کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھوں میں لیے مدھم آواز میں بولا۔ دیا ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ سوالیہ انداز میں استفسار کرنے لگی۔ اب میری بیٹی دعا کی ماما بننے والی ہیں اور میں اس کا بابا، اب بابا بننے والا ہوں تو اپنے آنے والی بیٹی کا خیال بھی تو مجھے ہی رکھنا ہوگا، وہ اس کی ٹھوڑی کو پیار سے چھو کر بولا۔ دیا بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی جیسے اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جو آپ سمجھ رہی ہیں وہی، اس نے مسکراتے ہوئے جواباً کہا۔ دیا کے چہرے پر دھنک کے رنگ پھیلے، وہ شرم اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں سرعت سے امن کے کشادہ سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ امن نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا لیا۔ دونوں کی زندگی اب مکمل ہونے والی تھی، جہاں کسی غم کا دور دور تک کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ محبت کے آکٹوپس نے اسے پوری طرح جکڑ لیا تھا اور وہ خود کو اس سے چھڑوانے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ روشنی اور اجالوں سے اسے سخت کھاٹ تھی۔ جسم کے آر پار ہوتی سورج کی روشنی اسے اپنی سب سے بڑی دشمن لگی۔ اسے اندھیروں سے محبت ہو گئی تھی۔ حالانکہ وہ روشنیوں میں جینے کا عادی تھا، راتیں تو اس کے لیے دن کی طرح ہوتی تھی۔ وہ بادشاہ تھا، جس جگہ قدم رکھتا وہ جگہ روشنیوں سے بھر جاتی، مگر آج اسے روشنیوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کے کمرے کی ہر برانڈڈ چیز ٹوٹی بکھری جا بجا پڑی ہوئی تھی۔ بیڈ شیٹ آدھی بستر پر اور آدھی فرش کو سلامی پیش کر رہی تھی۔ بیڈ کے کشنز بکھرے پڑے تھے۔ اس کمرے میں موجود دیوار گیر قداور شیشہ ٹوٹ کر کرچیوں میں منقسم ہو چکا تھا، جس کے کانچ اس سنگ مرمر سے بنے چمکتے ہوئے فرش پہ پڑے تھے۔ کبھی جو ڈریسر پہ پڑے مہنگے ترین پرفیومز ہوتے تھے، آج وہ اپنی قسمت پر ماتم کنا تھے، کیونکہ وہ بھی ٹوٹے پھوٹے پڑے تھے اور ان کی مسور کن مہک کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے طوفان اس کی زندگی میں آیا تھا، ویسا ہی طوفان اس کی زندگی میں بھی آیا تھا۔ اس طوفان نے اس کی زندگی کی بنیاد ہلا دی تھی۔ وہ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے نیچے ننگے اور ٹھنڈے فرش پر بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے سنہری بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، اس کی اوشن بلو آنکھیں نم تھیں، ان میں سرخ ڈورے نمایاں تھے جو اس کے اندر کے درد کی غمازی کر رہے تھے۔ وہ اپنے اندر کے درد سے جھنجھوڑتے ہوئے اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح شکستہ سا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔
निखरी रंगत सर्दी माइल हो चुकी थी। इतने दिनों से उसकी याद ने भूख प्यास का होश जो उड़ा दिया था। उसकी पेशानी पे बिखरे बाल, चमकदार आंखें और हल्की बियर्ड। बेशक वो एक दिलकश वजीह मर्द था और अपने हुस्न पर उसको नाज था। खुद को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ आती थी। कुछ देर पहले की गई कार्रवाई से उसके हाथ बुरी तरह लहूलुहान थे। उनमें से खून के कतरे टप टप फर्श पे गिरते हुए उसे भी लहू रंग बना रहे थे, मगर वो उस जख्म से बेनियाज था। उसके चेहरे पे अपने उस दर्द का निशान भी ना था, क्योंकि जो दर्द उसके दिल में उठा था वो दर्द उस दर्द से कहीं ज़्यादा था। उसके सुर्खों सफ़ेद बाजू अच्छे वर्कआउट का नतीजा लग रहे थे। बाइसेप्स वाली बॉडी भी बिलाशुबा वर्कआउट से बनाई की गई थी। एक जनून सा उनमें हलकोरे ले रहा था। खड़ी मखरूर नाक, घनी मूंछों तले दबे अनाबे लब भींचे हुए थे। वो उस वक्त किसी अनदेखी अजियत के हिसार में डूबा हुआ था। शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे। वो निढाल सा बैठा था। रब ने बेशक उसे फुर्सत से बनाया था, वो खुदा का बनाया गया शाहकार मालूम होता था। सारा ज़माना उसकी वजाहत का दीवाना था। लड़कियां उसकी वजाहत से मुतासिर होकर उसका दम भरती और उस पर अपना सब कुछ लुटा देती थी, मगर उसने तो अपना सब कुछ किसी एक पे वार दिया। मगर वही उससे कहीं खो गया था। आज वो हुस्न का देवता तही दामा रह गया था, जिससे अपनी खूबसूरती पर गरूर था। आज उसकी खूबसूरती का बुत यूं पाश पाश हुआ था कि वो पूरे कद से गिरा था और उसके पास खोने को कुछ भी नहीं बचा था। उसके नाम नेहाद दोस्त उसकी फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कहने के बाद उसका साथ छोड़ चुके थे। उसकी माँ तो आज से कुछ अर्सा कबल ही उसे इस भरी दुनिया में तन्हा छोड़कर जा चुकी थी। उसकी कर्ब ज़दा नज़रों में वही गुज़िश्ता धुंधले मनाज़िर लहराने लगे। छोड़ो मुझे। रईस शाह ने प्रिंस को बाजू से पकड़कर डेज़ी की तरफ बढ़ने से रोका। मैंने कितनी दफ़ा समझाया तुम्हें कि डेज़ी से दूर रहा करो, तुम्हें सुनाई नहीं देता? वो उससे बाजू छुड़वाकर ऐन उसके मुकाबिल आए। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके मुंह लगने का, आप अपनी हद में रहें। वो जैसी भी हैं माँ है मेरी। वो तीखे लहजे में बोलता 2 कदम पीछे हुआ। वैसे वो तो अपनी हद में ही है, पर लगता है तुम भूल चुके हो हद। लगता है याद करवानी पड़ेगी। वो बग़ैर किसी लिहाज के उसकी आंखों में आंखें डालकर सदमोहरी से बोली। हम भी अपनी हद में हैं। डेज़ी का बॉयफ्रेंड एडम उसका हाथ पकड़कर रईस शाह के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। रईस शाह ने जवाबन कड़े तेवरों से उसको घूरते हुए धमकी की आमेज़ अंदाज में कहा। वह इस्तेज़ाइया अंदाज में मुस्कुराता हुआ डेज़ी की तरफ मुड़ा। रईस शाह अपने बेटे प्रिंस को बहुत मोहब्बत से देख रहे थे। गुलफाम, मेरे साथ चलोगे? नहीं, वो घबराहट छुपाकर तेज़ी से बोला। गुलफाम, तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं? देखो तुम्हारे बाप को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ खड़ी है। मैं इसे छोड़ दूंगा तो मेरे साथ चलो। उन्होंने प्रिंस की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं, डेज़ी ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। प्रिंस, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ये तुम्हारा नाम नेहाद बाप, जिसे सिर्फ पैसे कमाने हैं, इसके लिए मुझसे और तुमसे बढ़कर अपना बिजनेस है, इसने कभी तुम्हें कभी वक्त दिया? बोलो प्रिंस। इस इंसान ने मुझे वक्त नहीं दिया, मेरे हकूक़ पूरे नहीं किए, इसीलिए मुझे एडम का सहारा लेना पड़ा। इसके साथ कभी मत जाना, तुम मेरे बेटे हो, समझे? वो उसकी तरफ देखकर चिल्लाई। अपने माँ बाप की ये बहस सुनना उसकी ज़िंदगी का मामूल बन चुका था। सालों बाद जब उसके वालिद साहब उससे मिलने आते तो वो दोनों आपस में यूं ही लड़ते थे। उसकी माँ डेज़ी ने कभी उस पर तवज्जो नहीं दी। सारा दिन किटी पार्टी में मसरूफ़ रहती और रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ शराब के नशे में झूमती हुई घर वापस आती। न तो कभी उसके बाप रईस शाह ने उस पर तवज्जो दी और ना ही कभी डेज़ी ने। तो अपनी माँ और बाप की तवज्जो और प्यार को तरसा हुआ बच्चा था। उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली, जहाँ उसे तरसे हुए प्रिंस को तवज्जो और प्यार मिलने लगा। उसे लड़कियों का यूँ तवज्जो और प्यार देना, उसे सराहना एक नशे की मानिंद लगने लगा। वो इन सब का एडिक्ट बनता गया। जैसे जैसे लोग उसे सराहते, उसे तवज्जो और प्यार देते, उसे खुद में सरूर से उतरता हुआ महसूस होता। रईस शाह ने कभी डेज़ी पर यकीन ही नहीं किया और न डेज़ी ने कभी उन पर खुद भी यकीन करने का मौका दिया। उन दोनों की सारी ज़िंदगी लड़ाई झगड़ों और एक दूसरे को नीचा दिखाने में गुजर गई। जब उसकी ज़िंदगी में वो सब कुछ सुनते और बर्दाश्त करते। अगर मैं चाहता तो उन दोनों के दरमियान जन्म लेने वाली दूरियों को ख़त्म करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मैंने भी ऐसा नहीं किया और उन दोनों को ही उनके हाल पे छोड़ दिया। आज हम लोगों के बीच हज़ारों मील के फासले हैं। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी है और उस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही है मेरे बाप को ख़बर तक नहीं। सब कुछ एक पल में भूल पाना आसान नहीं होता। उसके चेहरे पर गुजरे वक्त की दास्तान रकम थी जिसको चाहकर भी वो नहीं भूल सकता था। इंसान को संभलने के लिए ज़रा सी ठोकर ही काफ़ी होती है और वो उसे उस वक्त लगी ठोकर जब हर तरफ से उसे वाहवाह मिल रही थी। हर सिन्फ़ मुखालिफ उसके गिर्द तितलियों की तरह मंडलाती थी, मगर वो भंवरा सिर्फ डाल डाल का रस पीने वाला एक बाहया लड़की को देखकर ठठक गया।
دل نے پہلی بار اس کے دل پہ دستک تب دی جب اس لڑکی سے اس نے پہلی ملاقات میں اس سے اپنی بیہودہ خواہش کا اظہار کیا تو جس طرح اس کی سرخ و سفید رنگت میں شرم کے باعث گلال ٹوٹ کر بکھرا، آج تک اس نے کسی لڑکی کو یوں شرماتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب اس کے دل کو چھو گیا۔ پھر اس نے اس کا ہاتھ تھامنے سے انکار کیا جب اس لڑکی نے نادیدہ اور نامناسب لباس زیب تن کرنے سے انکار کیا۔ اس کے سینے میں موجود دل پہلی بار یوں عجب تال پہ دھڑکا۔ اس لڑکی کے انکار کرنے پر اس کے دل میں درد اٹھا، مگر اس درد میں بھی ایک نشہ تھا۔ اس کی ہر ادا دوسری لڑکیوں سے نرالی تھی۔ اس کی مٹھاس بھری آواز اس کے تن من کو جھنجھوڑنے لگی، اسے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی اور خود پہ چاہ کر بھی قابو نہیں رکھ پایا۔ اس کی اوٹ کھینچتا چلا گیا۔ اس کے دور ہوتے ہی تشنگی بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اسے پانے کی آرزو کرنے لگا۔ اسے امید تھی کہ وہ کبھی اسے انکار نہیں کر پائے گی۔ وہ مان بھی گئی، مگر اس کا یقین تب ٹوٹا جب وہ اچانک اسے بیچ منچھتار میں چھوڑ گئی۔ اس کا یقین غلط ثابت ہوا۔ اس کا وہم و خیال ہی تھا کہ وہ اسے پا لے گا۔ شاید خدا کو اس کا امتحان مقصود تھا۔ وہ اس کی ایک ایک بات، ایک ایک یاد جو اس کے ذہن میں نقش تھی اسے یاد کرتا۔ اس کی سادگی، اس کی ادا، حیا، نزاکت، شوخ پن، اپنائیت، چاہت، خلوص، پیار، عبادت، کتنے وصف رکھتی تھی وہ اپنی ذات میں۔ تم نے آخری بار کہا تھا کہ تمہیں بے پردہ نہ ہونے دوں، تو آؤ دیکھو یارا، میں نے وہ سب تہس نہس کر دیا، سب جلا ڈالا، ایک ایک ذرہ بھسم کر دیا جو تمہیں بے پردہ کرنے والا تھا، سب ثبوت مٹا دیا، سب ختم کر دیا، جو تم چاہتی تھی بالکل ویسا کر دیا۔ تم نے کہا تھا تم میری بنو گی، پھر کیوں مجھے چھوڑ گئی؟ کیوں سنو نا، سن یارا، وہ حلق کے بل چلایا۔ اس کے دلدوز چیخیں سنسان گھر میں گونجنے لگی۔ اپنے خون کو دیکھتے اشتعال کا ایک ابال تھا جو اس کی رگوں پہ میں اٹھا تھا۔ جھٹکے سے اٹھتے اس نے زور سے ایک اور مکہ ٹوٹے شیشے پر دے مارا۔ کرچیاں بکھری تھی اور اس کا زخمی ہاتھ مزید زخمی کر گئی تھی۔ خون پوری رفتار سے بہا تھا، مگر وہ رکے بغیر پہ در پہ وار کرتا چلا گیا۔ نہیں جا سکتی ہو تم یوں، مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو تم؟ واپس آ جاؤ۔ فرش پر ٹوٹ کر ریزہ ہوتی کرچیوں میں اپنا عکس دیکھتے وہ پوری طاقت سے چلایا کہ در و دیوار جھنجھنا اٹھے۔ اس کی وحشت زدہ نیلی آنکھیں اس وقت ایسے سرخی مائل دکھائی دے رہی تھی جیسے خون کا لاوا اگل رہی ہوں۔ کیوں گئی تم مجھ سے دور؟ آخر کیوں؟ مجھے ایک بار اپنی ناراضگی کی وجہ تو بتا جاتی، میں مر جاؤں گا تمہارے بنا۔ بلند آواز میں چیختے کئی آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے گالوں پہ لڑک آئے، اور یہ تھی اس کی بے بسی کی انتہا۔ گھٹنوں کے بل فرش پر گرتے وہ چیخ چیخ کر روتا چلا گیا۔ کیسی اذیت تھی یہ جس سے رہائی اب تمام عمر ممکن نہ تھی۔ وہ اسے کیسی اندیکھی جہنم میں جھونک گئی تھی جس کی تپش سے اس کا پور پور جھلس رہا تھا، مگر اسے کسی طور بھی سکون میسر نہیں تھا۔ مجھے نہیں، تمہارے بچے کو تمہاری ضرورت ہے، اسی لیے نہ جانے کیسے یہاں تک پہنچی ہوں۔ تم نام دو گے اسے، وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک روتی چیختی آواز نے اس کی سماعتوں میں سیسا انڈیلا تھا جس کی تپش نے اس کا پورا وجود جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا دل دکھایا تھا، تب میں طاقت کے نشے میں چور تھا، میں نے غرور میں بات کی تھی، کہیں اس نے تو مجھے نہیں بد دعا دی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سن یارا، پلیز نہ کرو ایسا میرے ساتھ، مت دو جدائی کی سزا، لوٹ آؤ پلیز، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مت دو اتنی بڑی سزا، لوٹ آؤ پلیز۔ کانوں پر ہاتھ رکھتے وہ اذیت سے چیخا تھا، لہجے میں ٹوٹے کانچ کی چبھن تھی۔ میں مر جاؤں گا تمہارے بنا، I can't live without you, please come back۔ سن یارا، اذیت ناک آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ لہجے میں پچھتاوا واضح دکھائی دے رہا تھا، مگر اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت؟ مجھے سکون نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ اس کی نظروں کے سامنے ثنایا کا دوپٹے میں کے حالے میں لپٹا ہوا پر نور سا چہرہ، سادہ چہرہ دکھائی دیا۔ ہاں، نماز یاد آیا، وہ نماز پڑھتی تھی۔ وہ مدھم آواز میں خود سے بولا، اس کا اور میرا رب ایک ہی ہے، اگر وہ اس کی سنتا تھا تو میری بھی سنے گا۔ کیا رب مجھ جیسے گنہگار کی سنے گا؟ وہ کشمکش میں مبتلا تھا، مگر مجھے تو نماز ہی نہیں آتی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ کیا کروں؟ کہتے ہیں نا، تم ایک قدم بڑھاؤ اپنے خدا کی طرف تو وہ 10 قدم بڑھاتا ہے۔ اس کی نیت نیک تھی، اس نے ایک قدم بڑھایا تو اس پاک ذات نے اسے سیدھی راہ دکھائی۔ پرنس کے ذہن میں یک لخت جھماکا سا ہوا، میں نے ہمیشہ سوشل میڈیا کو رانگ وے میں یوز کیا، آج اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کروں گا۔ اس نے جھٹ سے پاکٹ موبائل نکالا اور اس پہ یوٹیوب آن کی نماز نکالی، پھر جائے نماز ڈھونڈنے لگا، مگر اتنے بڑے گھر میں اسے جائے نماز نہیں ملی۔ اس نے پہلے یوٹیوب سے وضو کرنے کا طریقہ ڈھونڈ کر بالکل ویسے ہی وضو کیا، پھر ایک صاف چادر بچھا کر نماز ادا کرنے کی کوشش کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کتنی دیر وہ سمجھ ہی نہ پایا کہ دعا کیسے کی جائے، یہ دعا کیا کروں؟ اس کے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں کپکپانے لگے۔
آنسو لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے جاری ہوئے. دل پہ عجب وجد کی کیفیت طاری ہوئی. آج زندگی میں پہلی بار اس نے نماز ادا کی تھی. ہاتھ دعا کے لیے کتنی دیر ہوا میں اٹھے رہے مگر لب سلے ہوئے تھے. وہ دھاڑے مار کر روتے ہوئے سجدے میں گر گیا. یا اللہ، آپ تو گنہگاروں کی بھی سنتے ہیں. سنا ہے آپ تو ایک توبہ کرنے والے سمندر کی جھاگ جتنے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. مجھے بھی معاف کر دیں. میں اپنے گناہوں کی سچے دل سے مغفرت طلب کرتا ہوں. مجھے بخش دے. اسے میرے نصیب میں لکھ دے میرے رب. وہ خدا کے حضور سربسجود ہوئے گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا. تو نے مجھ جیسے بدکار کی زندگی میں اس پاکیزہ لڑکی کو بھیجا. تو جسے چاہے ہدایت عطا کرتا ہے. شاید وہ میری ہدایت کا ذریعہ بن کر آئی تھی. آپ نے اگر اسے میری زندگی میں بھیجا تھا تو اسے مسلسل بھی کر دیتے. یوں بھیج کر واپس کیوں لے لیا؟ شاید میری اتنی اوقات نہیں. میں نے کچھ زیادہ ہی مانگ لیا. مگر آپ تو سب کو عطا کرتے ہیں تو مجھے بھی کر دیجیے. اسے ہمیشہ کے لیے میرا کر دیں. اس شفاف پاکیزہ لڑکی کو میرا مقدر کر دیں. آنسو جائے نماز کو بھگونے لگے. کچھ دیر بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو جسم و روح میں اطمینان سا محسوس کیا، جیسے وہ پروردگار سے اپنا دکھ بانٹ کر ہلکا پھلکا ہو گیا. سورج کی سنہری دھوپ چار سو پھیل چکی تھی. دن چڑھتے ہی سارا شہر بیدار ہو گیا تھا. اس کی آنکھوں پر بھی سورج کی سنہری روشنی پڑی تھی اور اسے بری طرح چبھی تھی. اس نے جھٹ سے اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھا. دیا کچن میں موجود تھی اور وہیں سے آوازیں لگا رہی تھی. وہ اس آخری منظر کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتی تھی مگر ہمیشہ ناکام رہتی. کل رات بھی بمشکل ہی اس کی آنکھ لگی. جب آنکھیں بند کرتی وہ نظروں کے سامنے آ جاتا. کمرے کے باہر سے آتی آوازوں پر اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں مل کر کھولنے کی کوشش کی. اس نے اپنے چہرے پہ بکھرے بال دونوں ہاتھوں سے ہٹائے تو اس کی سرخ و سفید رنگت واضح ہوئی. کٹاؤں دار ہونٹ اور سیاہ غزالی آنکھیں. وہ نیند سے بیدار ہوتی اٹھ کر بیٹھی اور اپنے بالوں کو جوڑے کی صورت میں لپیٹنے لگی. آواز ابھی تک آ رہی تھی. وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر بھاگی. کونین؟ اس نے زور سے آواز لگائی. کونین، کہاں ہو تم؟ اس نے سر کو چنبش دیتے ہوئے اپنے ارد گرد ڈھونڈنا چاہا. اسے سامنے نہ پا کر اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا. دل فل سپیڈ میں دھڑک رہا تھا. بھوم! اچانک اپنے کان کے پاس سے آتی تیز آواز پر وہ چلاتے ہوئے پیچھے مڑی. اچانک کونین کا بے ساختہ قہقہا اسے اپنے قریب سنائی دیا. اس نے جھٹ سے ڈر کے مارے بند کی گئی اپنی آنکھیں کھولیں. سامنے ہی کونین بلیک منی جینز اور ریڈ ٹی شرٹ پہنے جس کے پہلے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے. بال گیلے تھے. اس کا مطلب بالوں کو پانی لگا کر سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اپنی اوشن بلو آئیز میں شرارت لیے اسے دیکھ رہا تھا. کونین، ڈرا دیا تم نے مجھے. ثنایا غصے سے اسے گھور رہی تھی. ماما لو یو، اس نے اپنی میٹھی زبان میں کہا اور ثنایا کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. لو یو ٹو مائی بیبی. ثنایا نے اپنی دونوں باہیں واں کی تو وہ ان میں آ سمایا. یہ ماں بیٹے کا ملن ہو گیا تو جلدی جلدی بریک فاسٹ کے لیے آ جائیں. سب آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں. دیا نے مسکرا کر ثنایا کو چھیڑتے ہوئے کہا. تو ثنایا نے بھی دھیما سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا. ماما، میں امن ماموں جان کے پاس جا رہا ہوں. آپ بھی فیس واش کر کے آ جائیں. کونین ڈائننگ ہال کی طرف بھاگ گیا تو ثنایا کمرے میں چلی گئی فریش اپ ہونے کے لیے. ان گزرے سالوں میں ثنایا کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا. اس کی زندگی میں کونین آ چکا تھا. اس نے اپنے فارغ وقت کے لیے مصروفیت ڈھونڈ لی تھی. اس نے اپنی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے لکھنا شروع کر دیا تھا. اس کے لکھے ہوئے آرٹیکلز اخبارات میں شائع ہونے لگے تھے. اب تو اس نے افسانے اور ناولز پہ بھی طبع آزمائی کی تھی جس سے کافی پذیرائی حاصل ہوئی. جب تک کونین اسکول میں رہتا وہ کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی مگر جب وہ اسکول سے واپس آتا تو وہ اپنا سارا وقت اس کے ساتھ گزارتی. یوں زندگی گزر تو رہی تھی مگر کسی چیز کی کمی تھی اور وہ کمی اس کے دل کی دنیا میں تھی. شاید اتنے سالوں سے وہ گھر پہ اکیلا تھا. نہ کسی سے ملنا، نہ بات کرنا، نہ کہیں باہر جانا. تنہا اس بڑے سے گھر میں رہتے اس کی طبیعت بیزار ہونے لگی. اب کہاں ترکی شہر جو کبھی سوتا نہیں تھا اور کہاں یہ قید جیسی زندگی اور وہ آزاد پنچھی تھا مگر اس نے خود اپنے آپ کو اس قید کا عادی بنا لیا تھا. وہ باہر کی رنگینیوں سے کٹ کر رہ گیا تھا. ان گزرے سالوں میں اس میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں. وہ سر تا پا بدل گیا تھا. وہ آج اپنا یہ گھر چیریٹی کیے پاکستان واپس جا رہا تھا. بے شک اس کے والد اور اس کی گرینڈ مام سعدیہ بیگم وہاں تھیں جو اسے بہت پیار کرتی تھیں. وہ اب اپنی ضعیف العمری کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی. اسے بار بار یاد کرتی تھی. ایک وہی رشتہ تو بچا تھا اس کے پاس. اس نے سوچا کہ وہ ان کے آخری وقت میں ان کا ساتھ ضرور دے گا. اس لیے آج وہ پاکستان کے لیے نکل رہا تھا. ہیزل کایا جب ثنایا سے مل کر ہوٹل سے باہر نکلی اور اپنی گاڑی پہ واپس گھر کی طرف جا رہی تھی تبھی راستے میں اس کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آج وہ پیرالائزڈ ہو کر ہاسپٹل کے بستر پر پڑی تھی. پرنس نے جب شروعات میں ثنایا کو ڈھونڈا تب اسے پتہ چلا کہ ہیزل کایا اور ثنایا کے درمیان میں کچھ بات ہوئی تھی ہوٹل کی لابی میں. پہلے تو پرنس کو حیرت نے آن گھیرا کہ ثنایا اور ہیزل کایا کا آپس میں کیا تعلق.
پھر یہ سوچا کہ ایک ہی انڈسٹری سے ہیں تو جان پہچان تو بن ہی جاتی ہے، ضرور ہیزل کائے کو پتہ ہوگا کہ وہ کہاں ہوگی۔ وہ اسے ثنایا کے بارے میں پوچھنے کے لیے گیا تھا۔ کیوں بتاؤں میں تمہیں اس کے بارے میں؟ وہ ہذیانی انداز میں چلا کر بولی۔ جس طرح میں تمہارے بنا تڑپ تڑپ کر مر رہی ہوں، یہی چاہتی ہوں کہ تم بھی اس کے بنا تڑپ کر مر جاؤ۔ دیکھو ہیزل، مجھے بد دعا مت دو، میری زندگی اس سے مشروط ہے، پلیز بتا دو مجھے کہاں ہے وہ، پرنس نے التجائیہ انداز میں پوچھا۔ ہیزل کایا پرنس کے اس لہجے کی کہاں عادی تھی، وہ اس کا بدلا رویہ دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ وہ مغرور پرنس تو کہیں نہیں تھا، وہ تو پیار میں ہارا ہوا انسان تھا جو اپنا سب کچھ کھو بیٹھا ہو اور اس کے سامنے منت کر رہا تھا۔ ہیزل کایا نے آنکھیں موند لی اور فقط اتنا کہا، میں نہیں جانتی وہ کہاں ہوگی، شاید پاکستان واپس چلی گئی ہو، کیونکہ وہ وہیں سے آئی تھی، اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے ثنایا کے ساتھ غلط کیا ہے جس کی اسے سزا ملے گی۔ پرنس کے وہاں سے جاتے ہی وہ اپنی حالت پہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی رونے کے سوا۔ خان اب اٹھ بھی جائیں، اتنی دیر سے آپ کو جگا رہی ہوں میں۔ رات کو امن اور دیا کی ویڈنگ اینیورسری تھی جو کہ ان لوگوں نے بہت اہتمام کے ساتھ منائی تھی، اس لیے وہ رات کو لیٹ سوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ صبح جلدی اٹھ گئی تھی اور اب نماز پڑھ کر امن کو اٹھانے کے لیے آوازیں دیے جا رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب میں آپ کو آخری بار جگا رہی ہوں، اس نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، لیکن جواب نہ پا کر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے کو تھپتھپایا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ کچی ڈال کی مانند سیدھی اس کے اوپر آ گری۔ ارے آپ تو جاگ رہے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں جی، میں جاگ رہا تھا، وہ معصومیت سے بولا اور اٹھ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر خود بھی بیٹھ گیا اور اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تو آپ میری آواز پر اٹھ کیوں نہیں رہے تھے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ بہت عجیب ہیں آپ بھی، اس نے آہستگی سے کہا، میں انتظار کر رہا تھا کہ کب تم پاس آتی ہو۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، دیا کو اس کا موڈ بہت فریش لگا تھا۔ پاس آنے کا انتظار؟ اسے اچنبھا ہوا۔ ہاں نا، لیکن کیوں؟ اس کو سمجھ تو آ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ جان کر انجان بن گئی۔ ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور ان کچھ سالوں میں کافی کچھ بدل گیا تھا۔ اب اس کی زندگی اپنے والدین کے علاوہ دیا اور دعا سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہوتی تھی۔ شروع میں جو کچھ بھی ہوا تھا امن خان دادا نے اپنے پیار سے اور اپنے رویے سے اس کے آثار تک ختم کر دیے تھے۔ تھینکس بولنے کے لیے۔ اوف، پھر سے تھینکس؟ آپ مجھے روز تھینکس بول بول کر تھکتے نہیں ہیں؟ وہ چڑ ہی تو گئی۔ بالکل بھی نہیں، اس نے دیا کو پھر سے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ تو پھر کریں تھینکس، میں ہمتن گوش ہوں، اس نے بڑے شاہانہ انداز میں بالوں کو جھٹک کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا۔ وہ بھی اس کی شرارت سمجھ گیا تھا۔ تھینکس مسز امن خان زادہ، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے اور میری زندگی کو اتنا حسین بنانے کے لیے۔ اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھے دل سے بولا، دیا تم نے میری زندگی میں آ کر اسے صبح کے سویرے کی طرح روشن کر دیا۔ تم مجھے نہ ملتے تو شاید ابھی تک میں ویسے ہی بے رنگ زندگی جی رہا ہوتا۔ وہ کھویا کھویا سا بول رہا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد اس کے لہجے میں پھر سے دکھ واضح جھلک رہا تھا۔ خان، آپ بہت اچھے ہیں، اس لیے خدا نے آپ کو اچھا ہمسفر ہی نوازنا تھا، میں نہیں تو کوئی اور صحیح۔ دیا اس کے لہجے کی افسردگی دور کرنے کے لیے آخری بات شرارت سے بولی۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، مگر مجھے تو یہی بیوی چاہیے، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی۔ یعنی کہ آپ وہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والے؟ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے اصلی شرارتی انداز میں اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے بولی۔ بالکل نہیں، وہ جھٹ بولا۔ دیا نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں ایک سکون تھا، خوشی تھی اور اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ اس نے دل میں اپنی اور امن خان زادہ کی خوشیاں ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ امن خان زادہ نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ چلیں فریش ہو کر جلدی باہر آئیں۔ کیوں؟ بھائی ناشتہ کرنے، وہ نارمل انداز میں بولی، جبکہ اس کی بات سن کر وہ اچھل ہی تو پڑا۔ اوہ نو، وقت دیکھو کتنا لیٹ ہو گیا میں آفس سے۔ اس نے دیا کی طرف دیکھے بنا فوراً کمفرٹر خود سے اتار کر دور اچھالا اور تیزی سے واش روم کی طرف لپکا۔ ابھی دعا اور کونین کو اسکول بھی چھوڑنا ہے آپ کو؟ دیا نے اسے یاد دہانی کروانے کے لیے پیچھے سے ہانک لگائی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے آپ کو دینا ہوگا ایک زبردست رسپانس۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔